اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم حضرات، یہ سورت قرآن کریم کی مختصر اور چھوٹی سورتوں میں سے ہے۔ کل 3 آیتیں اس کے اندر ہیں، لیکن یہ سورت اس قدر عظیم ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں نے اور امام شافعی وغیرہ نے فرمایا ہے کہ اگر انسان اس صورت میں غور و فکر کرے اور پھر اس کے مطابق عمل کرے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کافی ہے۔ میں اپنے الفاظ میں اس طرح ادا کرتا ہوں کہ اگر کوئی اور قرآن کریم نازل نہ ہوا ہوتا، صرف یہ صورت نازل ہوئی ہوتی، تو یہ صورت انسان کی ہدایت کے لیے اور اس کے دنیا اور آخرت کے منافع کے لیے اور اس کی دونوں جہان کی سعادتوں کے لیے بالکل کافی تھی۔ ہے تو مختصر لیکن ہے بہت ہی عظیم اور جامع۔ ممکن ہے اس پر 1-2 مجلسوں میں گفتگو ہوتی رہے۔ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ عصر کہا جاتا ہے زمانے کو۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان بڑے خسارے میں اور بڑے نقصان اور ٹوٹے میں ہے۔ تمام انسان بڑے خسارے میں ہے۔ کون سا خسارہ؟ دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ البتہ جن میں 4 باتیں پائی جائیں وہ خسارے سے اور نقصان سے بھی محفوظ ہو گئے اور ان کو بہت بڑے منافع حاصل ہوں گے۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اور اچھے اعمال کیے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ وتواصوا بالحق، اور آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے۔ بالحق، حق پر قائم رہنے کی تفصیل انشاءاللہ آتی رہے گی۔ وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے صبر کی، جس کی تفصیل انشاءاللہ زندگی بخیر ہے تو آ جائے گی۔ یہ 4 باتیں جن لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں ان کی زندگی خسارے میں نہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب نقصان میں اور ٹوٹے میں ہیں۔ پہلی بات ہے ایمان، اور دوسری بات ہے عمل صالح، اچھے اعمال۔ تیسری بات ہے آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا، اور چوتھی بات ہے آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ یہ میں نے صرف ترجمہ کیا ہے اس سورت کا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ کس قدر مختصر ہے، لیکن جب اس کی گہرائی میں جائیں گے تو بڑے بڑے علوم حاصل ہوں گے، بڑی ہدایتیں ملیں گی۔ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ ہی جانتا ہے اپنے کلام کے معجزات کو، اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔
اس میں قسم کھائی ہے زمانے کی شروع میں. زمانہ ہم اور آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں. ہر انسان کا زمانہ وہ ہے جو جس میں وہ زندہ رہا، جس میں وہ سانس لیتا رہا. جب وہ مر گیا اور سانس اس کا نکل گیا تو اس کا زمانہ بھی ختم ہو گیا. دنیا تو قائم ہے اور جب تک اللہ نے چاہا قائم رہے گی، لیکن ہر انسان کا زمانہ قیامت تک نہیں ہے. اس کا زمانہ تو صرف وہ ہے جو اس کی زندگی ہے، جو اس کی حیات ہے. صرف وہ ہے زمانہ اس کا. جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا تو بس سمجھ لے کہ اس کی قیامت آ گئی. دوبارہ تو زندہ ہونے سے رہا اس دنیا میں، دنیا سے تعلق ختم ہوا اور قیامت آئی اس کی. اب کوئی تعلق نہ رہے گا. تو زمانہ کہتے ہیں اس کو. ہر شخص کا زمانہ اس کی زندگی ہے، چاہے جتنے سال کی بھی ہو. اور اس دنیا کا زمانہ قیامت تک ہے. اس زمانے کی قسم کھائیے. غور سے دیکھا جائے تو یہ قسم بڑی برمحل ہے. اس قدر بہترین موقع پر یہ قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے زمانے کی کہ غور و خوض کرنے والے اس سے بڑی عبرتیں حاصل کر سکتے ہیں. جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی عطا فرمائی، جو زمانہ عطا فرمایا، سال ہو، مہینے ہوں، ہفتے ہوں، دن ہوں، گھنٹے ہوں، منٹ ہوں، سیکنڈ ہوں، یہ ہر انسان کا سرمایہ ہے. پوری زندگی ہر انسان کے لیے ایک سرمایہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تجارت کرنے کے لیے اور کاروبار کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے. کون سی تجارت؟ آخرت کی تجارت. دنیا کی تو ہوتی ہی رہتی ہے، یہاں مراد ہے آخرت کی تجارت. آخرت کی تجارت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سرمایہ زندگی عطا فرمایا. اب اگر کسی نے اپنے زمانے سے اور اپنی زندگی سے کام لیا، اس کو بہت نفع حاصل ہوگا اور کامیاب ہو جائے گا. اور اگر کسی نے اپنے اس سرمایہ کو برباد کر دیا، کوئی کام نہ لیا اس تجارت میں کہ جس کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے، بہت بڑا نقصان اس کا ہوگا. اور اگر اس نے اپنی زندگی کو بیکار چھوڑ دیا، نہ کوئی اچھا کام کرتا ہے نہ برا کام کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ زندگی کا برباد کر دینا ہے. لیکن اگر اس نے اپنی اس زندگی سے جرائم کیے، گناہ کیے، اللہ کی نافرمانی کی، تو یہ زندگی اس کے لیے وبال بن جائے گی. یہ سرمایہ کام آنے کے بجائے اس کے لیے جہنم میں پہنچانے کا سبب بن جائے گا. یہ میں خود نہیں کہہ رہا کہ انسان کی یہ زندگی سرمایہ ہے تجارت کا، یعنی آخرت کی تجارت کا، بلکہ یہ قرآن کریم بھی فرما رہا ہے اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو. اس کی قیمت کیا مقرر فرمائی ہے؟ بأن لهم الجنہ. اس کی قیمت یہ ہے کہ جنت ملے گی. یہ سرمایہ زندگی، یہ اس کی قیمت آخرت میں جنت ہے اگر صحیح طریقے سے کام لیں. تو ہم نے تو فروخت کر دیا اپنی جانوں کو بھی، یعنی اپنے زمانے کو، اپنی زندگی کو اور اپنی حیات کو اللہ کے ہاتھ.
اور ایک قیمت اللہ نے اس کی مقرر فرما دی جو جنت ہے. اگر صحیح طریقے سے ہم کاروبار کریں گے تب تو یہ جنت والی قیمت اور نفع اس کو ملے گا, اور اگر نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ اور وبال بڑھ جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کل یغدو فبائع النفس فمعتقها او موبقها. آپ نے فرمایا کہ ہر شخص جب صبح کرتا ہے, ہر انسان پر جب صبح آتی ہے, دن نکلتا ہے, کاروبار کا وقت آتا ہے, ذریعہ معاش میں مشغول ہونے کا وقت آتا ہے, تو فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے فبائع النفس, تو ہر آدمی اپنا سرمایہ زندگی فروخت کرنے والا اور تجارت کرنے والا بن جاتا ہے. یہ سرمایہ زندگی جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ فروخت کرنے والا اور کاروبار کرنے والا بن جاتا ہے. فمعتقها او موبقها, بعض تو وہ ہوتے ہیں جو کامیاب ہو جاتے ہیں اس تجارت کے اندر اور کاروبار کے اندر, اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو اس سرمایہ زندگی کو تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں. تو زمانے کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ انسان پیدا ہوا, بچہ تھا, پھر جوان ہوا, اس کے بعد ادھیڑ ہوا, اور پھر بوڑھا ہو کر دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ ہے زمانہ ہر انسان کا. زمانہ اللہ نے جو عطا فرمایا یعنی عمر جو عطا فرمائی وہ آپ سمجھ گئے کہ کس لیے عطا فرمائی. یہ ایسا سرمایہ ہے حضرت, سرمایہ زندگی, کہ اگر اس میں سے کوئی جزو نکل جائے اور کوئی وقت گزر جائے وہ دوبارہ واپس آنے والا نہیں. لاکھ کوشش کر لے آدمی, اب تک سائنس نے کوئی ایسی مشین اور طریقہ ایجاد نہیں کیا کہ گزرا ہوا زمانہ واپس آ جائے. جو لمحہ گزر گیا گزر گیا, اب وہ واپس آنے والا بالکل نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے ما ابعد ما ہوا فات, جو چیز گزر گئی وہ دور اور بہت دور چلی گئی, اب اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں. انسان کی زندگی کا ایک لمحہ گزرتا ہے, سمجھ لیجئے کہ اس کی عمر میں سے اتنا حصہ کم ہو گیا, دوسرا لمحہ گزرا اتنا حصہ کم ہو گیا, ایک گھنٹہ گزر گیا تو اس کی زندگی میں سے ایک گھنٹہ کم ہو گیا, سال گزر گیا تو ایک سال کم ہو گیا. یہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے, لیکن اس کی طرف توجہ نہیں. آپ حضرات تو نہیں کرتے ایسا, لیکن عام طور پر یورپ کی انگریزوں کی تقلید میں مسلمانوں میں سال گرہ کی ایک رسم جاری ہے. بچہ تھا, جوان ہوا, ادھیڑ ہوا, بوڑھا ہوا, اور مرنے تک اس کی سال گرہ ہوتی رہتی. بلکہ اب تو یہاں تک ستم ظریفی ہو گئی کہ مرے ہوئے بھی برسوں گزر گئے لیکن سال گرہ ہو رہی. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, اس کی کوئی اصل نہیں, بلکہ بعض اوقات یہ گناہ عظیم ہے. کیونکہ موجودہ دور میں جو سال گرہ ہے اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ خوشی مناتے ہیں اس بات پر کہ اس کی عمر میں سے ایک سال کم ہوا, ایک سال اور گزرا, پھر دوسرا گزرا, تیسرا گزرا, آخر تک. خوشی منانا چاہیے سال گزرنے پر, یا افسوس کرنا چاہیے اور عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ایک سال کم ہو گیا ہماری زندگی میں سے, اب دوسرا سال کم ہوا ہماری زندگی میں سے, اس لیے جلدی جلدی جو کچھ آخرت کے لیے کرنا ہے کر جاؤ. یہ سال گرہ کی رسم اسلام کے خلاف ہے, اس کو چھوڑنا ضروری ہے. سال گزرنے پر تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اتنے سال کی عمر گزر گئی,
آگے معلوم نہیں کتنی سی عمر باقی ہے، اس لیے مجھے باقی ماندہ عمر میں کچھ کر کے دکھا دینا چاہیے اور اللہ کو راضی کر لینا چاہیے۔ جو وقت گزر گیا حضرت واپس نہیں آئے گا، ناممکن ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں برف خریدنے کے لیے برف فروش کی دکان پر گیا، میں نے دیکھا کہ اس کا برف ایک ایک قطرہ ہو کر پگھل رہا ہے اور مٹی میں جذب ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر مجھے سورہ والعصر یاد آ گئی، یعنی یہی سورج جس پر میں کلام کر رہا ہوں، یہ یاد آ گئی مجھے کہ انسان کی زندگی کا بھی یہی حال ہے، ایک ایک قطرہ کر کے پانی بن کر گر رہا ہے۔ اگر برف فروش اپنے برف کی حفاظت نہ کرے، سنبھال کر نہ رکھے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا سرمایہ بھی جائے گا، نفع تو بہت دور رہا۔ اسی طریقے سے اگر انسان اپنی زندگی کی حفاظت نہ کرے، حفاظت کس طریقے سے کرنا ہے وہ آگے خود قرآن کریم نے ہی بیان کر دیا ہے، تو اس کو اس سرمایہ زندگی سے کچھ حاصل نہ ہوگا، بلکہ بہت ممکن ہے کہ اس سرمایہ زندگی کو تباہ و برباد کر دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں مواخذہ ہو، باز پرس ہو، گرفت ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن براہ راست اللہ تعالیٰ بندے سے 5 سوال کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سوال ہوں گے، ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ عن عمرہ فیما افناہ، کہ ہم نے تمہیں سرمایہ زندگی دیا تھا، بتاؤ کہاں کہاں اس کو گنوایا، اس کا حساب دو۔ آپ جانتے ہیں کہ زندگی اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اس زندگی کو بچانے کے لیے اور خوشحال رکھنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دے دیتا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سوال کریں گے کہ بتاؤ اپنی عمر کے فلاں لمحے میں تم نے کیا کیا، فلاں لمحے میں کیا کیا اور فلاں وقت کیا کیا، اور یہ تمام چیزیں ریکارڈ میں ہیں، فائل تیار ہے، مسلسل بھرا جا رہا ہے، اچھی باتوں کا یا بری باتوں کا محفوظ ہے یہ ریکارڈ کے اندر۔ قیامت کے دن یہ سامنے کر دیا جائے گا، جیسا کہ خود قرآن کریم فرما رہا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے اعمال نامہ ہر انسان کا اس کی گردن میں باندھ رکھا ہے، یعنی عمر بھر اس کی گردن کے ارد گرد اعمال لکھنے والے فرشتے موجود ہیں۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، وہ اعمال نامہ ہم نکالیں گے قیامت کے دن اس کے سامنے، کتاب کی صورت میں پھیلی ہوئی کتاب، پھیلی ہوئی کتاب یعنی تفصیلی چیز اس کے اندر درج ہوگی۔ اقرأ کتابک، حکم ہوگا اللہ کا، پڑھ اپنا اعمال نامہ۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، ہمیں کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں، تم خود ہی حساب دیکھ لو اپنا۔ تو یہ اعمال نامے میں سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے، ایک ایک لمحہ اس کے اندر لکھا جا رہا ہے۔ یہ فائل تیار ہو جائے گا، جیسے ہی موت واقع ہوگی فائل بند، پہنچ گیا محفوظ جگہ میں، پہنچ گیا۔ قیامت کے دن یہ نکالا جائے گا اور بندے کے سامنے کھلا ہوا ہوگا، جھوٹ بول نہیں سکتا، سفارش ابھی کرا نہیں سکتا، اور کوئی تدبیر نہیں کر سکتا اس سے بچنے کی۔
پڑھے گا، اپنی زندگی بھر کا کھاتا پڑھے گا، وقت بلوغ سے لے کر موت تک جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب پڑھے گا، اور جو کیفیت ہوگی وہ وہی جانے گا جو اس کو پڑھے گا۔ تو ہماری زندگی کے تمام لمحات محفوظ ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور آزاد چھوڑ دیا کہ جو جی چاہے سو کرتے رہو، تم سے کوئی باس پرس نہ ہوگی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں بیکار اور آزاد پیدا کر دیا گیا ہے، تم سے کچھ پوچھ گچھ ہونے والی نہیں ہے؟ کیا یہ سمجھ رکھا ہے تم نے؟ اگر ایسا سمجھا ہے تو بڑے دھوکے میں مبتلا ہو۔ کیوں؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ یقیناً ہم سب کو وہیں واپس جانا ہے، اور اپنے تمام اعمال کا، تمام اقوال کا، تمام باتوں کا، ہر کلام کا، اپنی تمام حرکات کا، تمام سکنات کا، تمام آنے جانے کا حساب دینا ہے۔ خوب سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور تمام حاضرین کو، بلکہ تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس پر نظر کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی فکر کریں اور کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے یہاں یہ تمام چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں جو وقت کے اوپر نکال لی جائیں گی۔ تو گزرا ہوا زمانہ واپس نہیں آتا، برف کی طرح ہے ہماری اور ہر انسان کی زندگی، کہ ایک لمحہ گزرا اور برف ایک قطرہ پانی بن کر ٹپک گیا، اب اس کو زمین سے اٹھانا اور برف بنانا مشکل ہے۔ دوسرا لمحہ گزرا، دوسرا قطرہ پانی بن کر ٹپک گیا۔ ایسے ہی یہ زندگی ہے کہ ایک لمحہ گزرا، چلا گیا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، یہ تمام لمحات چلے جائیں گے، ان کو واپس لانا ممکن نہیں۔ البتہ اگر اس نے اس برف کو اسی منجمد حالت میں فروخت کر دیا، جمع ہوا برف ہے اور اسی حال میں فروخت کر دیا تو اسے نفع مل جائے گا، اور اگر ایسے ہی چھوڑ دیا وہ گھل جائے گا، یا اس نے اس برف کو کسی ایسی جگہ پر ڈال دیا جہاں اس کی حفاظت نہ ہو سکے، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ بعین ہی یہ مثال ہے انسانی زندگی کی، کہ یہ انسانی زندگی اس طریقے سے اگر گزاری جائے گی تو ظاہر بات ہے کہ یہ سرمایہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا تھا، یہ سرمایہ ہمارے لیے یا باعث نجات بن جائے گا آخرت میں، یا باعث عذاب بن جائے گا آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، یعنی انسان کی زندگی کی، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، قسم ہے انسان کی زندگی کی اور انسان کے زمانے کی۔ قسم کھا کر بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ البتہ وہ لوگ کہ جن میں چار آگے آنے والی باتیں پائی جائیں وہ خسارے میں نہیں، بلکہ ان کو بڑا نفع ملے گا۔ یعنی انسان کی زندگی کی قسم کھائی میرے الفاظ میں، اور بتا دیا کہ اس زندگی کو گزارنے والے اکثر و بیشتر نقصان میں ہیں اور خسارے میں ہیں۔ ہاں اگر زندگی سے کام لینا ہے تو ان چار باتوں پر عمل کرو جن کا بیان آگے آنے والا ہے۔ خسارے سے مراد کیا ہے، نقصان سے کیا مراد ہے، آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ مومن کی دنیا اور آخرت جدا جدا نہیں۔ مومن کی جو دنیا ہے وہ آخرت ہے، جو آخرت ہے وہ دنیا ہے۔ اس لیے کہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جس طرح چاہو زندگی گزار لو، آخرت ایک دوسرا عالم ہے،
وہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف فرما دیں گے۔ ہم نے آخرت کو دوسرا عالم سمجھا، کوئی شک نہیں کہ دوسرا عالم ہے بعد میں آنے والا، لیکن آخرت دنیا سے پھوٹتی، آخرت دنیا سے نکلتی، آخرت کا تعلق دنیا سے ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی۔ اس دنیا کی زندگی جس طرح گزارو گے آخرت ایسے ہی بنے گی۔ کھیتی میں جو زمین میں جو ڈال دو گے وہی کھیتی میں نکلے گا۔ دانہ ڈالا جاتا ہے زمین میں گندم کا، اس سے گندم کا ہی درخت نکلے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ گندم کا دانہ ڈال دیا اور جو نکل آیا، جو کا دانہ زمین میں ڈالا اور چاول نکل آیا، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ گندم زگندم بروید جو ز جو از مکافات عمل غافل مشو، گندم سے گندم نکلتا ہے اور جو سے جو نکلتا ہے۔ از مکافات عمل غافل مشو، اپنے اعمال کی جزا و سزا سے غافل نہ ہونا۔ یہ سمجھ لیں کہ ڈالیں گے ہم جو اور نکل آئے گا گندم، یہ خیال خام ہے، ایسا ہوگا نہیں۔ دنیا میں جو کچھ بو دیا وہی آخرت میں جا کر کاٹیں گے۔ دنیا میں عمل صالح بو دیا، آخرت میں وہی ہم کاٹیں گے۔ دنیا میں ہم نے نافرمانیاں اور دوسرے اللہ کی معصیتوں کو بو دیا، آخرت میں جا کر وہی ملے گا۔ گزرا ہوا زمانہ واپس نہیں آتا، گزرا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ تو خسارے کے اندر ہے ہر انسان، علاوہ ان 4 باتوں کے رکھنے والوں کے۔ خسارے سے مراد ہے دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان، اس لیے کہ جب دنیا میں نقصان ہوگا تو لا محالہ وہ آخرت میں پہنچے گا، دنیا میں فائدہ ہوگا لا محالہ وہ آخرت میں پہنچے گا۔ اس لیے دنیا کا اور آخرت کا نقصان ہے۔ ایمان والوں کو چھوڑ کر اگر ہم غیر مسلموں پر اور کافروں پر نظر ڈالیں تو آپ کے سامنے یہ حقیقت بالکل واضح ہو کر آ جائے گی کہ ان کو دنیا میں بھی نقصانات ہیں اور آخرت میں تو ہے ہی۔ ان کی زندگی خسارے میں ہے، ان کی زندگی نقصان کے اندر ہے۔ آخرت کا نقصان تو ان کا بالکل ظاہر ہے کہ نہ ان کے اندر ایمان ہے نہ کوئی عقیدہ، اس لیے آخرت میں تو وہ محروم ہی رہیں گے۔ لیکن اگر ان کی دنیا کی زندگی کو بھی دیکھا جائے تو بڑے نقصان میں، بڑی مشقت میں، بڑی مصیبت میں۔ ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ ذرا عیش و عشرت کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور انہی جیسے ہونے کی ہم تمنا کرتے ہیں، بلکہ کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ذرا ان کی اندرونی زندگی جھانک کر دیکھیے، ان کی اندرونی دنیا جھانک کر دیکھیے کہ وہ کس قدر پریشانی میں، ان کو لطف زندگی حاصل نہیں، ان کو زندگی کا مزہ نہیں آتا۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ سامان راحت جمع کر لینے سے لطف زندگی حاصل ہوگا، یہ ان کا تصور غلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ اور امریکہ میں سامان راحت بے پناہ ہے، لیکن انسانوں کی زندگی اور وہاں رہنے والوں کی زندگی بے چین ہے۔ انہیں کسی طرح چین نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ سامان راحت کی کثرت کا نام سکون و اطمینان نہیں، لطف زندگی اس کا نام نہیں۔ لطف زندگی تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ تو جس کے لیے وہ دنیا میں اتنی محنتیں کرتے ہیں اس میں بھی کامیاب نہیں، لہذا ان کی دنیا کی زندگی بھی ناکام ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔
ایمان والے چاہے جیسے بھی ہیں، ان کو اللہ نے جو سکون و اطمینان عطا فرمایا ہے ایمان کی بدولت، اس کی ہوا ان لوگوں کو لگی تک نہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں اور اخبارات اور رسائل میں بھی یہ باتیں آتی ہیں کہ وہ سکون زندگی تلاش کرنے کے لیے کبھی تو ہپی بن جاتے ہیں، کبھی وہ ہیرونچی بن جاتے ہیں، کبھی وہ نشے باز بن جاتے ہیں، کبھی جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، اور اب تو وہاں پر ہندوؤں نے بھی اپنا تسلط جمایا ہے، ہندوؤں نے اپنے دھرم شالے وہاں پر قائم کیے ہیں، اتنی کثرت سے ان کی طرف آتے ہیں یہ لوگ دنیا چھوڑ کر، سامان راحت چھوڑ کر، کہ خود ہندو بھی اتنی کثرت سے نہیں آتے۔ اسی لیے وہاں پر اسلام کی دعوت جبکہ صحیح انداز میں پیش کی جائے ان لوگوں کے لیے نجات کا سبب ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری وہ جماعت جسے تبلیغی جماعت کہتے ہیں، اور جو اس زمانے میں ہمارے بزرگوں کی نظر میں اور ہماری نظر میں سب سے بہترین جماعت ہے، دین کا کام کرنے والی، اس کی محنتیں اللہ تعالی نے اپنی نظروں سے دکھا دی۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی ہے اس جماعت کے، میری زندگی کے شروع میں انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا۔ میری زندگی تقریباً 70 سال ہے، اور میں اس وقت طالب علم تھا، میری عمر ہوگی 10-11 سال کی کہ میں اس دعوت تبلیغ سے واقف ہوا اور یہ میرے کان میں بات پڑی۔ شوق مجھے بھی ہوا، میں بھی جانے لگا، چھٹی کے دن میں بھی جاتا، گشت میں شریک ہوتا۔ تعلیم کا اہتمام اس وقت تک اتنا نہیں ہوا تھا۔ اسی طالب علمی کے دور میں پھر میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز میں پہنچ گیا، جن سے آپ تمام حضرات واقف ہیں۔ بڑے بڑے اونچے درجے کے بزرگ اس جماعت سے منسلک اس مدرسے میں تشریف لاتے تھے، پروگرام بنتے، میرا جمعرات اور جمعہ انہی کے ساتھ گزرتا تھا باہر۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اس کی ابتدا میرے سامنے ہے، اور اس 70 سال کے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے کام کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے۔ غلطیاں کس میں نہیں ہوتی، سب میں ہوتی ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اس جماعت کو تائید الہی اور مدد الہی حاصل ہے، اس لیے کہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتے، جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے کرتے ہیں۔ یہ جماعت بھی وہاں پہنچی ہے یورپ اور امریکہ میں۔ ہمارے دارالعلوم میں تو اس جماعت کے بڑے بڑے اونچے طبقے کے حضرات تشریف لاتے ہیں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا۔ جو اس وقت مرکزی رہنما ہیں وہ سب تشریف لاتے ہیں اور حالات بیان کرتے ہیں وہاں کے۔ ان سے جو حالات معلوم ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اسلام کو پذیرائی اور قبولیت عطا فرمائی، اور وہاں کثرت سے یہ بھٹکے ہوئے لوگ سکون زندگی حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ میرا مقصود تو صرف اس وقت اتنا تھا کہ زندگی کا اس دنیا کے اندر خسارہ اور نقصان، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ چین حاصل نہیں، سکون حاصل نہیں اس دنیا کی زندگی میں۔ البتہ وہ 4 باتیں جس کے اندر آ جائیں، جن کو انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کروں گا، تو پھر اس کو
دنیا میں بھی چین ملے گا، سکون ملے گا، اور آخرت میں بھی چین اور سکون اس کو حاصل ہوگا۔ دعا کر لیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم حضرات، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم حضرات، اس سورت سے متعلق ابتدائی حصہ میں نے پچھلی مجلس میں عرض کر دیا تھا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر، زمانے کی قسم کھا کر یہ بتایا کہ ہر انسان، تمام انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے اور ٹوٹے میں ہے۔ البتہ جن میں چار باتیں پائی جائیں ان کو کوئی خسارہ نہیں۔ پچھلی مجلس میں نے عرض کر دیا تھا کہ اس میں دنیا کا نقصان بھی داخل ہے اور آخرت کا بھی۔ آخرت کا تو بالکل ظاہر ہے۔ دنیا کا نقصان میں نے یہ بتایا تھا کہ ان اوصاف کے بغیر جو آج انشاءاللہ عرض کروں گا، سکون زندگی حاصل نہیں ہوتا، لطف زندگی نہیں آتا۔ یہ موقوف ہے انہی چیزوں پر۔ انشاءاللہ اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا۔ تو وہ لوگ کہ جن کو کوئی نقصان نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن میں چار باتیں پائی جاتی ہوں۔ پہلی بات ہے الا الذین آمنوا، وہ ایمان لائے جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، قرآن کریم پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، جو جو باتیں ضروری ہیں ان سب پر وہ ایمان لے آئے۔ اور دوسری بات بیان فرمائی وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے، صالح اعمال کیے۔ تیسری بات بیان فرمائی وتواصوا بالحق، اور وہ ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے، فہمائش کرتے رہے حق کی، یعنی دین حق کی، یعنی اسلام کی تاکید کرتے رہے۔ آخری بات یہ فرمائی کہ وتواصوا بالصبر، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے صبر کی۔ صبر کے یہاں پر جو معنی مراد ہے